بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پچھلے 2 ہفتوں میں 2 مرتبہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے 2 مرتبہ پاکستان کی پارلیمان کی بالادستی کو ماننے سے انکار کیا، اور جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور حکومت پاکستان کا موقف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت مسلسل پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے ساری لیجسلیشن اور سارے کام پارلیمنٹ کے اندر سے ذریعے کرنا چاہتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب قومی اسمبلی میں الیکٹرل ریفارمز کا بل پاس ہوا تو اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وہ بل پاس ہونے کے بعد، سینٹ کو ٹرانسمٹ ہونے کے بعد، سینٹ کے ہاؤس کی پراپرٹی بننے اور اس کے بعد کمیٹی کی پراپرٹی بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک باہر چل کے کوئی کانفرنس منعقد کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لیجسلیشن کریں گے. اسپیکر سے درخواست کی گئی تھی دونوں طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، جس کے نتیجے میں اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی اور وہ جہاں جہاں کوئی تجویز دینا چاہتا ہے اس کمیٹی کے ذریعے سے میں پورے پاکستان کے لوگوں کو اور سارے اداروں کو اور اپوزیشن کو سب سے پہلے ویلکم کروں گا، اور حکومت پاکستان کے دروازے کھلیں مذاکرات کے لیے. لیکن جو انہوں نے دوسری گفتگو کی ہے، بیسکلی وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک فراڈ اور فلاڈ اسٹریٹجی، یعنی اس میں 420 بھی شامل ہے، اور وہ جو انہوں نے اپنا پیکج دیا یا جس کو انہوں نے پلان کہا وہ فراڈ پلان بھی ہے. یہ میں نہیں کہتا، اس کے بارے میں آپ کو ڈاکیومنٹ تھوڑی دیر میں تقسیم بھی کراؤں گا اور آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور قوم کے سامنے آپ کے ذریعے پیش کروں گا. جو پاکستان کے ایوان کے اندر ہم جس لیجسلیشن کو بھی لے کے گئے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی، اس کی تصدیق بھی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پارلیمنٹ پہ اور اس کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کارروائیاں کوئی پتلی گلی تلاش کرتے ہیں ہمیشہ اپنی عادت اور تاریخ کے مطابق. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ وعدہ عمران خان کا کہ ان کو لازماً ہم پاکستان میں اقتدار میں شریک کریں گے، لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے. ویسے تو یہ زیادہ فیصلے ہیں لیکن جو تازہ ترین فیصلہ ہے وہ ہے فرد جاوید صدیقی کے مقدمے میں 2018 سپریم کورٹ PLD صفحہ 788، اور اس میں یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر 4-5 باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. ان میں سے پہلی بات جو میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی موجودگی میں، اس فیصلے کی موجودگی میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ان کی تجویز ہے اپوزیشن لیڈر کی. صریحاً توہین آمیز طریقہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا دی رائٹ آف اوورسیز پاکستانیز ٹو ووٹ آلریڈی ایگزسٹڈ ایز پر لا. ان کو حق دینے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فل بینچ کہتا ہے کہ وہ ان کا حق پہلے سے ہی قانون میں موجود ہے.
دوسری بات سپریم کورٹ کہتا ہے اینڈ ڈیولی ریکگنائزڈ، اور وہ تسلیم شدہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب شہباز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ چند لوگوں کو، جن میں چنیدہ لوگ ہوں، پسندیدہ لوگ ہوں، ان کو اسمبلی میں بٹھا کے 1 کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اٹ مسٹ نیسیسریلی بی گیون ڈیو ایفیکٹ، کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ہر حال میں نیسیسریلی ضروری ہے، اور اس سے شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی انکاری ہو گئے۔ اب کس طرح سے یہ رائٹ دیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو آئینی پروویژنز ہیں وہ میں کوٹ کرتا ہوں، اور پھر میں ایک چیز اور پڑھتا ہوں۔ آئینی پروویژنز ہیں آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19 اور 106(2)، یہ تینوں حق دیتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کا یہ بنیادی حق ہے جو شہباز شریف صاحب کی تجویز کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو 106 ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے جی، یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہے جو انٹائٹل ہوگا رائٹ آف ووٹ کا۔ ہی از اے سٹیزن آف پاکستان، پاکستان کا ہر ایک شہری دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، وہ رائٹ آف ووٹ اس کا بنیادی انسانی حق ہے۔ از ناٹ لیس دین 18 ایئرز آف ایج، 18 سال سے اس کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے، یعنی رجسٹرڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ان کا ہوگا۔ His name appears on the electoral roll for the area and the province۔ ووٹ کہاں دیں گے؟ باہر بیٹھ کے ان کو سیٹ نہیں چاہیے۔ آئین کے ساتھ کھلواڑ مت کرے اپوزیشن۔ شہباز شریف صاحب آئین کا مذاق مت اڑائیں، آئین پاکستان کی توہین مت کریں۔ آئین کہتا ہے his name appears on the electoral roll of any area in the province، کہ ملک کے جس خطے میں، فیڈریشن کے جس یونٹ میں بھی اس کا نام بس بحیثیت ووٹر درج ہوگا، وہاں وہ ووٹ دے گا۔ یہ سودے بازی چھوڑ دیں کہ ہر بات پہ سودے بازی کے لیے جی آ جائیں، اس پہ سودے بازی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بطور وکیل اپنی رائے دینا چاہتا ہوں، ایک ایسا وکیل جس کے لا منسٹری کے دور میں پورے آئین کو دیکھا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینکڑوں سے زیادہ مقدمات آئینی ان میں پیش ہوا، کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے۔ اگر کوئی پوری اسمبلی بھی مل کے کہنا چاہے کہ ان کو کوئی سودے بازی کے ذریعے سے ہم ان کے حق سے محروم کریں، تو ایسا کرنے سے آئین کا آرٹیکل 8 منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بنیادی حقوق کے متصادم قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی۔ دو چیزوں کے خلاف پاکستان میں قانون سازی نہیں ہو سکتی، ایک قرآن اور سنت، حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان حدیث کے حوالے سے، اور دوسری قانون سازی نہیں ہو سکتی جو بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ اس لیے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں، پتلی گلی مت ڈھونڈیں، اور صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کمپٹنٹ کوئی عدالت ہے، وہ انساؤنڈ مائنڈ کا کہ ذہنی طور پہ درست نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے پہلے میڈیکل بورڈ ہوتے ہیں، تو وہ ایک صورت یہ ہے جس صورت میں کسی کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو سپریم گردانتے ہوئے حکومت پاکستان اسی ہفتے جو ہمارے مغربی بارڈر کے پار امریکی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس پہ پارلیمانی لیڈرز کو بریف کیا جائے گا۔ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ کریں گے۔
اس لیے میں تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بغیر بجٹ کو پڑھے ہوئے اعتراضات کیے گئے، لیکن جب بجٹ فلور پہ آیا تو اعتراض کوئی نہیں ہوا، کٹ موشنز آئیں۔ اور کٹ موشنز کس میں آئیں؟ وہ سارے ادارے جو احتساب کرتے ہیں، مالی احتساب کرتے ہیں، مالی بدعنوانی کا احتساب کرتے ہیں، کرپشن کا احتساب کرتے ہیں، کک بیک کا احتساب کرتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ایک گرینڈ NRO، سب اداروں کے فنڈ بند کرو، خود ہی مر جائیں گے۔ ان سارے اداروں کے فنڈز میں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اضافہ کیا گیا، اور اس کا سبب ہے یہ ادارے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے، اب وہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں۔ میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائے، جو ایک سمجھنے کے لیے ایک پیپر ہے اور ایک ججمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے ان 3 آرٹیکلز کو سمجھنے کے لیے، اور ایک ججمنٹ ہے۔ یہ ساری ابھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ 2 باتیں کہہ کے میں چاہوں گا کہ فاروق حبیب صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، KP میں بھی، بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اور ہمارے اتحادی پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے اتحادی، ہم آئین کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں اور وہی روایت ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طرح سے بجٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی بلوچستان اسمبلی میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نہیں بتا سکیں گے، اور جس طرح جو کچھ یہاں ہوا وہ بھی نیک نامی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کا ریفارم کا ایجنڈا ہے، اس میں سے یہ جو الیکٹرل ریفارمز کے بعد جوڈیشل ریفارمز ہمارے ایجنڈے پہ سر فہرست ہیں، ان پہ کام بھی جاری ہے۔ جب وہ سامنے آئیں گی اس پہ بھی آپ اپنے کامنٹس اور آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں۔ اور جوڈیشل ریفارمز کے ساتھ ساتھ لا ریفارمز، ان تینوں ریفارمز کے حوالے سے میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ساری جماعتیں، اس لیے کہ نیشنل اسمبلی میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو سینٹ میں صرف موجود ہیں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آبجیکٹیولی مثبت طور پر پاکستان کے لوگوں کو، عدالتوں میں سالہ سال لگتے ہیں، تفتیش میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تھانوں میں عقوبت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، خرچے ہوتے ہیں، یہ ساری صورتحال وہ ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر شہری کو کسی نہ کسی حوالے سے درپیش آتی ہے۔ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں، پاکستان کا اصل ایجنڈا یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف جو ججمنٹ آئی ہے وہ بند گلی میں چلے گئے۔ پہلے ان کے پاس بہانہ تھا کہ وہ علاج کرا رہے ہیں، علاج والا آرڈر اور بیل والا آرڈر ختم ہو گیا، فائنل ججمنٹ میں مرج ہو گیا ہے، فائنل ججمنٹ آ گئی ہے۔ فائنل ججمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے، نواز شریف صاحب قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں، کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جب تک اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ سرنڈر نہیں کرتے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ قیدی ہیں۔ جج محمد بشیر صاحب کی عدالت کے ایک ریفرنس میں 7 سال کے قیدی ہیں، دوسرے ریفرنس میں 10 سال کے قیدی ہیں، اور آ کے ان کو وہ قید کاٹنا ہے جو عدالت نے کہا ہے، جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ میں ایک کامنٹ وہ بھی دے دیتا ہوں۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ریسرکشن کے لیے، یعنی دوبارہ کیس برآمد کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ اس درخواست کا فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا، اور قانون جنرل مشرف کے کیس میں لے ڈاؤن کر چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہوا، نیچے بھی ہوا، کہ مفرور، اور اس سے پہلے حیات بخش کیس میں، کہ مفرور کو آئینی حقوق حاصل نہیں رہتے، ایسا مفرور جو پاکستان کی عدالت کو اور آئین کو اور قانون کو نہ مانتا ہو۔ فاروق حبیب صاحب جی، جس طرح ابھی بابر اعوان صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں
آئین کی بالادستی کا، قانون کی بالادستی کا ایک درس دیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ اس عدالت سے آتا ہے جو عدالت ان کو علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دیتی ہے، اور وہی عدالت جو عدالت ان کی اپیل آنے کی صورت میں ایون فیلڈ کی سزا کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتی ہے اس کے فائنل فیصلے تک۔ اب اسی عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہو جو نیب عدالت کے جج بشیر صاحب نے ان کو سزا سنائی تھی، یا العزیزیہ کا معاملہ ہو، دونوں کیسز کے اندر نواز شریف کی سزائیں جو ہیں وہ بحال کر دی جاتی ہیں۔ تو لہذا جو ان کا اپنا درس ہے قانون کی حاکمیت کا، آئین کی حاکمیت کا، تو اس فیصلے کے اوپر اگر یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے اندر پوری قوم کو کھلا تضاد نظر آتا ہے، اور یہ تضاد جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ ایون فیلڈ کے اس ٹرائل کے دوران ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا، ٹرائل لمبا چلا، ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، اور کھودا پہاڑ تھا، نکلا قطری خط تھا، اور کیلبری فونٹ کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نکلی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دکھانے کو جن محلات میں نواز شریف اب آرام فرما رہے ہیں، ان محلات کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس کسی صورت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک ضمانت دی تھی، ایک سٹامپ پیپر جمع کروایا تھا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آؤں گا، میں ان کا گارنٹر ہوں، اور وہی گارنٹر جو رات کے اندھیرے میں پتلی گلی سے ملک سے فرار ہو رہے تھے، آج ان کی اخلاقی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ان کے پاس کہ عدالت جو ہے وہ نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کی اپیلوں کو خارج کر کے ان کے سزاؤں کو بحال کر دیتی ہے۔ یہاں جو قومی اسمبلی میں شہباز شریف کھڑے ہو کر بطور اپوزیشن لیڈر اتنا لمبا لمبا درس دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اپنے بھائی کو لے کر آنا تھا، اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر نے، جن کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اکثر آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے آ کے مہر ثابت کر دی اس چیز کے اوپر کہ نواز شریف جو پولو میچ کھیل رہے ہیں، پولو میچ دیکھ رہے ہیں، لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں واک کرتے نظر آ رہے ہیں، کافی پیتے نظر آ رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ تندرست ہیں، ان کا جو علاج ہونا تھا وہ علاج ہو گیا ہے۔ تو لہذا وہ کہہ نہیں تھی کہ اگر ان کو این آر او مل جائے، این آر او سے مراد کہ اگر ان کو جیل میں نہ جانا پڑے، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرنا پڑے، تو ان کو ہم اگلی فلائٹ سے ملک میں واپس لے آئیں گے۔ تو ایک طرف چچا کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹر ہوں، بیماری کا علاج کروانے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بھتیجی صاحبہ این آر او مانگ رہی ہیں جیل سے بچنے کے لیے، تو لہذا بیماری تو نہ ہوئی۔ تو شہباز شریف کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر کنٹینیو کریں بطور اپوزیشن لیڈر، اور جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہمیں قانون اور آئین کی جو ہے وہ بڑے بڑے درس دیں۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ ان کی تمام جدوجہد جو ہے، چاہے وہ پاؤں پکڑنے تک ہو، چاہے وہ مزاحمت سے مفاہمت کے نام پر ہو، ساری ان کی جدوجہد جو ہے وہ اپنی ذاتی چوری لوٹے ہوئے مال کو بچانے کی مکمکا تک ہے۔ ان کا نہ تو پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو پاکستان کے اندر ریفارمز سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ان کو کوئی صاف اور شفاف انتخابات سے دلچسپی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سلطنت مغلیہ شریف خاندان کی بنی ہوئی تھی وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قائم رہ سکے، اور اس کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ان کو نظر آتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ باہر اپنا مال نہیں بنا رہے، وہ واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو اپنے اثاثے باہر جس نے محنت کر کے بنائے تھے وہ بیچ کے
بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا تھا، اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا تھا اور 60 ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے، 60 ڈاکومنٹس، اور ان ڈاکومنٹس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ بھی جو ہے نہ تو وہ کیلبری فونڈ پہ مبنی تھا اور نہ ہی وہ قطری خط جیسی جو ہے وہ الف لیلا کی کو کہانی تھی، بلکہ وہ بینکس کا ریکارڈ تھا، رسیدیں تھیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو صادق امین ڈکلیئر کیا تھا، تو لہذا وہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور ان کی لیڈرشپ کا عالم یہ ہے کہ یہ تمام تر نہ یہ عدالتی فیصلوں کو مانتے ہیں، نہ یہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نواز شریف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لندن میں بیٹھ کے آپ جو ہے عدالتی مفرور بن کر آپ الطاف حسین تو بن سکتے ہیں، کیونکہ لندن میں صرف الطاف حسین ہی بن سکتا ہے جو قانون کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، اداروں کی احترام کو نہیں مانتا۔ آپ نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ الطاف حسین 2 بننا ہے، یا یہاں آ کر جو ہے وہ واپس قانون کی اور آئین کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہے اور جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنی۔ تقسیم کروا مل گئے۔ دیکھیں، جو قومی سلامتی کے متعلقہ معاملات ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے 3 سالہ دور حکومت کے اندر ہم نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان سے تعلق ہو یا دیگر ہمارے متعلقہ جو سیکیورٹی ایجنسیز سے ادارے ہیں، ان کے تمام سربراہان جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بھرپور ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ تو یہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی تمام قیادت جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے شریک کرے گی، اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائیں گی۔ علی شیر صاحب، نیو نیوز۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پروسیس بیرون ملک پاکستانیوں والا آخر ایک چارٹ بنانا ہوتا ہے کہ کب تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جانا ہے، آپ لوگوں نے ٹاسک رکھا ہے کہ یہ کب تک کر لیا جائے گا؟ دوسرا، کچھ سکے جن کو الیکشن کمیشن نے بھی متنازع قرار دیا، اور یہ تقریباً وہی تھی جس پہ سپریم کورٹ بھی پہلے پچھلے فیصلے میں جو ہے وہ کہہ چکی ہوئی تھی، تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن وہی اسٹینڈ لے کے سپریم کورٹ چلا گیا، اپنی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہوگا، لیکن بظاہر تو حکومت کا کیس کمزور لگتا ہے۔ ایک چیز یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے واپسی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکل تو کچھ نہیں آ علی شیر کے 4 سوال ہو گئے، پہلے بھی شروع کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی جو واپسی کے آپشن ہیں 2 ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شریفانہ طریقے سے پاکستان کی ایمبیسی میں سرنڈر کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اگر پاکستان کی وہ عدالت جس میں ان کی اپیل تھی وہ، یا ٹرائل کورٹ جس میں بھی ٹرائل ہوا تھا، اس کورٹ کے پاس آ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹرانزٹری بیل دے دیں کہ وہاں سے یہاں تک آنے پہ پاکستان میں جو ہی وہ آئیں گے وہ مفرور کے طور پہ تحویل میں لے لیے جائیں گے، اور پھر عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، بندی خانے میں۔ ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق بڑا کلیئر ہے کہ ہر حالت میں دینا ہے رائٹ آف ووٹ جو پہلے سے موجود ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو۔ آپ نے کہا کہ کوئی ٹائم لائن تو ہم نے جو قانون بنایا اس میں بھی دے دی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ سارا عمل مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ای وی ایمز کے اوپر بجٹری پروویژن میں فنڈ بھی رکھ دیے گئے ہیں اس سال، اس لیے فوری طور پہ ہم یہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور پریفریبلی ان دس ایئر۔ لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن اور اپوزیشن یا دوسرے آپ سمیت جو لوگ جن کے لیے یہ سارا فیئر الیکشن کرانے کا بندوبست کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، وہ جو تجاویز لائیں گے ان پہ ہم غور کریں گے، اور کوئی تجویز ایسی نہیں ہوگی جس کو ریزن کے بغیر مسترد کر دیا جائے۔ مبارک صاحب جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ ماشاء اللہ ایک آئین اور قانونی ماہر بھی ہیں، تو اس والے جو گرنٹر ہے سر، جنہوں نے نواز شریف کو گرنٹر، کیونکہ آئین کے اندر یہ موجود ہے، قانون کے اندر موجود ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے ان کو بھجوانے میں کردار ادا کیا بطور گرنٹر؟ اور دوسرا
वक्त नवाज शरीफ के हवाले से इस किस्म की जो बातें होती रही हैं या अभी जो बातचीत साफ कर रहे हैं, तो जो अपोजिशन जो एक अपना बयानिया पेश कर रही है और सेनेट में जिस वक्त मौजूद है ये हमारा इलेक्शन का मामला के इलेक्शन रिफॉर्म जो हुई है, तो ये जो इजलास बनाया जा रहा है या जो कमेटी जो बनाएगी, क्या इसकी जो हम दोबारा इसके ऊपर जो सोच रहे हैं या इसके ऊपर दोबारा से जो राय ले रहे हैं, क्या इसको हम आईनी या कानूनी शक्ल करार दे सकते हैं? दोबारा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तजावीज़ आएंगी तो सेनेट में ये कानून पास होगा, नंबर 1। बाकी हबीब साहब आपको जवाब देते हैं। दूसरी बात ये आप जहन में रखें कि जो सेनेट है वो अपर हाउस है और उसमें नुमाइंदगी की तादाद दो तरह से बरतर है कौमी असम्बली के हवाले से। एक तो यह कि सूबों को बराबर का वहां पे नुमाइंदगी मिली हुई है, और दूसरा यह कि वहां ज्यादा जो रीजनल पार्टीज और साइज के एतबार से स्मॉलर पार्टीज हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए वहां वैरायटी ऑफ ओपिनियन जो है वो यहां से ज्यादा होगी। बाबर साहब ने जवाब दे दिया। जी आप। थैंक यू। देखें, जो कॉस्ट निकालने वाले डिपार्टमेंट है वो हम नहीं हैं, इसलिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान की बजाय हमने जो कानून है उसके मुताबिक इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और डेफिनेटली उसी ने इलेक्शन स्टीयर करना है और उसी ने सारे इंतजाम करने। ये वो देखेंगे कि मुनासिब कौन सी मशीन है और क्या उसकी कॉस्ट है। एक नई मशीन इस हफ्ते में उसकी भी लोगों ने देखी है, एक जो पहले 4-5 देखी गई, उसके बाद भी सारे लोगों ने उसकी देखी है डेमोन्स्ट्रेशन। एक पहलू। दूसरा यह है कि किसी कीमत के ऊपर भी इसको बंद गली में जाने नहीं दिया जाएगा, और जो जितने भी मिसाल के तौर पे जी हमें बड़ा एतराज है, मशीन 2 हफ्ते लगी रही, ऑपोजिशन ने, आप साहब ने देखी, ऑपोजिशन ने आके कोई उसका डेमो देखा या एतराज किया? ये कहना तो एतराज नहीं है, ये तो फरार है कि मुझे मशीन मैंने देखनी नहीं है। इसी तरीके से जब बजट आया तो उसको लड़ाई के लिए किताबें तो वो इस्तेमाल की गई और आंखें फोड़ने के लिए खातून मेंबर की, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। इसीलिए आपने देखा कि कितनी फीकी 4 घंटे वाली तकरीर और बाकी तकरीरें हुई हैं, उनमें सब्सटेंस कोई नहीं था। तो सब्सटेंस इस बात में है कि पाकिस्तान में 1977 के बाद कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पर सवाल ना उठा हो। अब उन सवालों के 2 तरह से जवाब हैं। एक है खामोशी, वो रही नहीं जा सकती, इसलिए कि फिर पाकिस्तान को हम किसी टर्माइल में नहीं डालना चाहते कि अगले इलेक्शन के बाद फिर एक ट्रक बाहर निकला हुआ हो और इलेक्शन कमीशन के बाहर शाराए दस्तूर पे मुजाहरा हो रहा हो। दूसरा तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर है। किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप ये पूछिए क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि हर हल्के में 25 से 35 हजार मुख्तलिफ इल्जामात लगते आए हैं और आप लोग ही लिखते और बताते आए हैं कि जाली वोट बने हुए थे। अब लोग डरते इस बात से हैं कि वोट एक जगह बनाया जा सकता है, या आपके परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर बनाया जा सकेगा इस कानून के बाद, या आपका जो टेम्पररी रेजिडेंस है, गांव में आप बनाना चाहते हैं, फाबिया यहां काम करते हैं, इस्लामाबाद में बनाना चाहते हैं, इक्वली इजाजत है। वोट एक बनेगा। पहले तो एक आदमी 4-4 हलकों में रजिस्टर्ड होता था, तो वो सारा भयानक ख्वाब नजर आ रहा है, खास तौर पे जो नून लीग है उसको, कि वो जो छोटा मोटा बचा हुआ है वो भी दुकान उनकी खत्म हो जाएगी अगर वोट फेयर तरीके से डले और गिनती वाले उनको भी गड़बड़ करने की इजाजत ना हो। उसके लिए बहुत स्ट्रांग किस्म की गारंटीज है। मैं एक, आप दोनों तीनों हजरात ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 49 है ना, इस पे 40 पे मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान पिछले दौरे हुकूमत में हमारे साथ अपोजिशन ने इतफाक किया हुआ है। जब कमेटी बैठेगी तो हम सारी बात खोलेंगे, डिटेल्स है हमारे पास। 40 पे 9 पे एतराज, कोई एक जुमला भी आइन के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि पढ़ के नहीं बताते कि कौन सी चीज आइन के खिलाफ है। अपोजिशन वाले कहे ना जी हमें एतराज है और फलां पे है, उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। जी क्या नहीं कर रहे सर, अपोजिशन की तो आप बात कर रहे हैं कि उनको एतराजात हैं जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे जो इलेक्शन कमीशन की जो एतराजात हैं उसको कैसे देख रहे हैं? प्रेसिडेंट की ज़ेर सदर जो मीटिंग होती हैं उसमें भी आप उन्होंने विड्रॉ करवा लिया अपना जो नुमाइंदा है, तो इसको आप इलेक्शन कमीशन की जो
کیا نہیں، جو پہلا حصہ ہے اس کا کہ الیکشن کمیشن نے نمائندہ اپنا پریزیڈنسی کی میٹنگز میں سے ودرا کر لیا، فیک نیوز ہے. پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی 2 دن پہلے، میں اس کے 2 حصے تھے. پہلے حصے میں موجود تھا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کٹ موشنز آئے ہوئے تھے، مجھے اسمبلی میں آنا پڑا. تو وہ موجود تھے وہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. اور یہ فیک نیوز کے اوپر ہی ساری انہوں نے سٹوری بنائی ہوئی ہے جو شہباز شریف صاحب کی سٹوری ہے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن شروع دن سے ہی آن بورڈ ہوتا ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ سے منسٹری ہے جس کے ذریعے سے وہ گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے، پارلیمنٹری افیئرز کے ذریعے سے. اور جو کچھ وہ کہنا چاہیں صدر صاحب سے، وہ بھی ہمارے منسٹری سے ہو کے جاتا ہے. جو صدر صاحب ان سے کہنا چاہیں وہ بھی، یعنی رولز آف بزنس ہر جگہ قانون فالو ہو رہا ہے. اور سارے ادارے ہم آن بورڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہم پریس کلبز کو بھی آن بورڈ کریں گے. بار وہ ادارہ جو رائے عامہ کو ایک سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ. رائے عامہ کو وہ ادارہ جو مدد کر سکتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی زیادہ سے زیادہ رجسٹر ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے ٹیسٹ رن ہوا تھا تو ٹیسٹ رن میں صرف تقریباً 8,000، 7 سے 8 کے درمیان تھے. 8,000 لوگوں نے، اس وقت 75,000 کے قریب ووٹ تھے ان کے. اب وہ کروڑ کو پہنچ گئے. اس سلسلے میں میڈیا کا بہت بنیادی کردار ہوگا. اور وہ جو کنفرمڈ نیوز ہوگی گورنمنٹ کی، اس کو لے کے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ہم نے مل کے درخواست کی تھی کہ آپ بھی ایک باقاعدہ کمپین لانچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں کہتا ہوں وہ سارے باہر نکلیں کہ جو ہی رجسٹریشن کا آغاز ہو تو بیرون ملک مقیم پاکستانی سب کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. بہت شکریہ.